ایک تو میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کا انعقاد کرنے والوں کو، یعنی دولہا صاحبان کو اور ان کے والدین کو، اور دلہن والوں کی طرف سے ان کے والدین کو، کہ ہمارے ہاں تو اس کا تصور نہیں ہے شادی کے موقع پر لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے قرآن حدیث اور نعتیں سنوائی جائیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارے یہاں شادی میں کس کو جمع کیا جاتا ہے اور کس کو بلایا جاتا ہے اور کیا کہانیاں ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اور مبارک ہے ماشاءاللہ یہ لوگ جنہوں نے اس بات کا انتظام کیا کہ ہم نے شادی پر لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا ہے، ہم نے شادی پر لوگوں کو قرآن و حدیث سنوانا ہے، ہم نے شادی پر لوگوں کو اللہ کے نبی کی نعتیں سنانی ہیں۔ بہت اچھا ٹرینڈ ہے، بہت اچھا رجحان ہے۔ میں سب کو کہوں گا کہ وہ ان کی نقل کریں، وہ ان کے اس عمل کو کاپی کریں کہ ہم بھی اگر ہمت دے اللہ اپنی ہمت کے بقدر شادیوں پر ایسے پروگرام کروائیں کہ جس میں لوگوں کے اندر دینداری ہو۔ چونکہ ہمارا پروگرام شادی سے متعلقہ ہے، اس لیے میں مقررہ وقت کے اندر شادی سے متعلقہ چند اہم باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ صرف آپ کی توجہ مطلوب ہے، خاص طور پر دلہا صاحبان کی کہ ان سے متعلقہ باتیں ہیں، اور لڑکی کے والدین کی، کیونکہ خواتین بھی پیچھے باتیں سن رہی ہیں، لڑکی کی ماں اور لڑکی کا باپ، دولہا کی ماں اور دولہا کا باپ، یہ دونوں فیملیاں ملیں گی تو گھر آباد ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، گھر پیسوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر پیسوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر مالدار گھرانوں میں رشتے کرنے سے یا رشتے ہو جانے سے گھر آباد نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے۔ گھر آباد ہوتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیروی سے۔ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ شادی ہو گئی ہے، اب گھر کیسے آباد کیا جائے۔ اس میں لڑکی کے والد کا کیا کردار ہے گھر کو آباد کرنے میں، اور شوہر کا کیا کردار ہے گھر کو آباد کرنے میں۔ چونکہ میں نے کہا ہے پیسے سے، حسن سے، ڈگری سے واللہ گھر آباد نہیں ہوتے۔ گھر آباد ہوتے ہیں نبی کی زندگی سے، نبی کی حدیثوں کے پیچھے چلنے سے۔ تو میں حدیث عرض کرنے لگا ہوں، اگر دولہا صاحب اس حدیث کو پلے باندھ لیں اور لڑکی کا والدین اس حدیث کو پلے باندھ لیں، انشاءاللہ حدیث رسول کی روشنی میں ضمانت دیتا ہوں ان کا گھر شاد آباد رہے گا، ان کا گھر وسطہ بستہ رہے گا، ان کے گھروں میں خوشیاں اتریں گی۔ اور اگر انہوں نے اس حدیث کو چھوڑ دیا پھر اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ تو کیا کرنا ہے گھر کو آباد کرنے کے لیے لڑکی کے والدہ نے اور شوہر کے والدین نے۔ میں حدیث عرض کرنے لگا تھا، حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ایک قصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ کا گھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل ساتھ ہے۔ موجودہ جو حجرہ مبارکہ ہے جہاں ہم سلام پیش کرتے ہیں، یہ لمبا کمرہ ہے۔ اس کے شروع میں حضور علیہ السلام کا حضرت عائشہ والا گھر ہے، اس کو بالکل بیک پہ پیچھے حضرت فاطمہ کا گھر ہے۔ اب اس کو ایک ہی دیوار میں کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ اب ہم ہمیں زندگی سمجھا رہے ہیں کہ کیسے گھر آباد ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں، حضرت علی شوہر ہیں۔ اب گھر آباد کیسے ہوتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ دوپہر کے وقت تشریف لے گئے حضرت فاطمہ کے گھر۔ دوپہر میں عربوں کا رواج ہے کہ وہ ضرور آرام کرتے ہیں، جس کو عربی میں قیلولہ کہتے ہیں، ضرور سوتے ہیں۔ آپ گئے گھر میں، فاطمہ اکیلی ہیں اور علی نہیں ہیں۔ آپ کی سمجھداری کو تو پھر سلام ہو، آپ بھانپ گئے کہ میاں بیوی میں کوئی رنجش ہوئی ہے جس کی وجہ سے علی دوپہر کو سونے کا ٹائم ہے اور گھر پہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جب سمجھا کہ کچھ رنجش ہوئی ہے، آپ نے شروع میں ایسا بول نہیں بولا کہ لڑکی کو اور بھڑکا دیں۔ آپ نے کلام کو رخ ہی اس طرف کیا کہ اگر میری بیٹی کے دل میں شوہر کے متعلق کوئی رنجش ہے، میں کلام یہ ایسا بولوں کہ یہ کچھ نہ کچھ اس کے دل میں محبت آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا فاطمہ تیرا شوہر کہاں ہے، نہیں پوچھا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ فاطمہ علی کہاں ہے۔ آپ نے کیا پوچھا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ این ابن عمک، تیرا چچا زاد بھائی کہاں ہے۔ یہ بتایا کہ فاطمہ اگر تیری اس سے بالفرض رنجش ہو بھی گئی ہے، وہ صرف شوہر نہیں ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ لہٰذا عورت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے گھر آباد کرنے کے لیے، یہ دلہن سے متعلقہ جملہ ہے، کہ وہ اگر اپنے شوہر سے متعلقہ کچھ رنجش رکھ بھی لے تو سوچے کہ اگر میری شادی خاندان کے اندر ہوئی ہے تو میرے چچا کے بیٹے ہیں،
میرے ماموں کے بیٹے ہیں، میرے ایسے لگتے ہیں، تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اب ان کو پریشان کروں، چچا کو پریشان کروں، خالہ کو پریشان کروں، چچی کو پریشان کروں، ہمارا ایک ہی گھر ہے۔ تو وہ اپنے دل میں یہ جذبات رکھے کہ میری اور ان کی رنجش فطری ہے، ہو گئی ہے، میں معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتی۔ تو اللہ کے نبی نے پہلا سوال یہ کیا۔ حضرت فاطمہ نے کھول کر بتا دیا کہ یا رسول اللہ کان بینی و بینہ شیء فغضبنی فخرج ولم یکل عندی، یا رسول اللہ آج میرے اور علی کے درمیان تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی ہے۔ کیا اونچ نیچ ہوئی ہے؟ کہ غضبنی، عربی گرامر، کہ کچھ علی نے مجھے کہا جس سے میرے دل میں رنجش آئی، پھر آگے سے میں نے بھی کچھ علی کو کہا جس سے علی کے دل میں رنجش آئی، تو لہذا ہمارے درمیان کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ غور سے سننا، ہر شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی آخر انسان ہے، بیوی آخر عورت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ میرے سامنے بول پڑے۔ فاطمہ و علی تو پاک جوڑے تھے، فاطمہ و علی تو عظیم جوڑے تھے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہوا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میاں بیوی میں اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے۔ شوہر یہ نہ سوچے کہ میری بیوی میرے آگے بولی کیوں ہے، بھائی عورت ہے، انسان ہے، مخلوق ہے، آپ کے اندر دل ہے، عورت میں دل نہیں ہے۔ آپ کو بات ناگوار گزر سکتی ہے، اس کو نہیں گزر سکتی، ہو گئی ہے۔ اگر عورت بول پڑی ہے تو مرد سمجھے کوئی نہیں، یہ ایک فطری چیز ہے، انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ عورت دلہن کے لیے کیا ہے؟ اگر شوہر بول پڑا ہے تو کوئی بات نہیں، مرد شوہر بھی تو انسان ہے، اس کے دل میں بھی تو گوشت کا دل ہے، کون سا پتھر کا دل ہے، باتیں اثر کرتی ہیں۔ اگر اس کو کوئی رنجش آ بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، انسان کو رنجش آ ہی جایا کرتی ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے لیے پیغام ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے سامنے اونچ نیچ ہو جائے تو اپنے آپ کو سمجھائیں کوئی بات نہیں، یہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ آپ کو اس سے بڑی بات بتاؤں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ عائشہ جب تو، بخاری کی حدیث ہے، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے میں پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کو بھی بعض دفعہ رنجش ہو جاتی تھی کہ میاں بیوی میں رنجش ایک فطری چیز ہے، اس کو ایشو نہ بنایا جائے۔ تو آپ نے، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا، تو نے کوئی قسم کھانی ہو تو کہتی ہے وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب تو تھوڑے سے مجھ سے رنجش رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے، یہ میاں بیوی کے پیار میں ہو جاتا ہے۔ جب تو رنجش رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے تو قسم کھاتی ہے کیسے؟ تو کہتی ہے وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ کو کچھ رنجش ہے۔ تو میرے بھائیو، رنجش کا ہونا گھر میں ایک فطری چیز ہے، یہ نہیں ایشو بنانا چاہیے کہ میری بیوی مجھ سے ناراض کیوں ہوئی ہے، میری بیوی آگے سے بولی کیوں ہے، عورت ذات ہے، بول پڑی ہے، عورت کو ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ مرد بولا کیوں ہے، لیکن ہو گیا ہے، مرد عورت میں اونچ نیچ ہونے لگی، اب کیا کرنا ہے؟ یہاں سمجھنا حدیث کو، جب ان دونوں میں اونچ نیچ ہلکی پھلکی ہو گئی تو حضرت علی نے وہ کام کر کے دکھلایا جو ہم 20 شوہر بیٹھے ہیں جو آج کے شوہر کو کرنے کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فخرج ولم یقل عندی۔ جب حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما میں رنجش ہوئی، حضرت فاطمہ کے رنجش کے وقت حضرت علی گھر چھوڑ کر باہر نکل آئے، گھر میں نہیں ٹھہرے۔ یہ پیغام دیا کہ اگر میاں بیوی میں رنجش ہو جائے، شوہر کے ذمے ہے، مردانگی ہے اس کی کہ اس وقت وہ گھر میں آگے ٹھہر کر تو بتو جواب نہ دے، وہ اپنا مرد بنے، وہ کیا کرے؟ گھر سے باہر نکلے، کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جا کے کنڈی لگا لے، عورت کے ساتھ نہ ٹھہرے، اس لیے کہ عورت کمزور ذات ہے، اس کے اندر برداشت کی کمی ہے، وہ زیادہ بولتی چلی جائے گی، مرد کو غصہ بڑھ جائے گا، اور جب غصہ بڑھ جائے گا تو نعوذ باللہ پھر بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مرد کیا کرے؟ مرد مردانگی دکھلائے، وہاں سے ہٹ جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پٹھان ہیں، تو وہ اپنی بیوی کے سامنے گھر میں کھڑے تھے تو وہ ان کی بیوی بول رہی تھی، تو یہ آگے سے چپ کر کے کھڑا تھا، تو اس کا کزن آیا، عدنان نام ہے، تو آ کر اس کو کہنے لگا مرد بن، جواب دے، چپ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ قربان جو میں اس شوہر پر بھی بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا مرد ہی تو ہوں، چپ کھڑا ہوں کہ کنٹرول کیے کھڑا ہوں، وہ عورت ہے، اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ بولے جا رہی ہے، پھٹے جا رہی ہے،
میں مرد ہوں، مرد بنا کھڑا ہوں کہ چپ کیے کھڑا ہوں، برداشت کر رہا ہوں. یہ مرد ہے کہ چپ کر جائے. یہ کوئی مرد ہے؟ عورت پھٹ پڑی اور بول پڑی اور آگے سے یہ بھی پھٹ پڑا، مرد تو نہ ہوا، یہ تو عورت ہوئی. تو مرد کے ذمہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ گھر چھوڑ دے، کمرہ چھوڑ دے. ایک طرف ہم بیسیوں شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر گھر میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، غصے کا جواب غصے میں نہ دے، فوراً باہر آ جائے. حضرت علی باہر آ گئے. آج کے میرے جیسے 20 شوہروں کو سبق سکھا گئے کہ گھر کی رنجش کے وقت کیا کرنا ہے. یہ شوہر کا طرز عمل ہے گھر آباد کرنے کے لیے. اگر وہ وہاں گھر میں ٹھہرا رہے گا تو گھر ٹوٹنے کے قریب ہو جائے گا، کیونکہ غصہ بڑھے گا، غصہ بڑھنے سے انجام خطرناک ہوگا. یہ شوہر نے کرنا ہے گھر کو آباد کرنے کے لیے. لڑکی کا باپ کیا کرے گھر آباد کرنے کے لیے؟ اللہ کے نبی جب تشریف لائے ہیں، حضرت فاطمہ سے پوچھا ہے علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہے کچھ رنجش ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ یہ لڑکی کے باپ کو آج کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کیا کہا ہے علی نے تجھے، کیا کچھ کہا ہے، کیوں غصے ہوا ہے. اگر آپ پوچھتے تو یقیناً وہ کچھ بتاتی. باپ کے دل میں بیٹی کی محبت ہوتی ہے، رنجش بڑھ جاتی تو وہ بچائے معاملے کے سلجھنے کے وہ الجھ جاتا. میرے پیغمبر تو خطا سے پاک ہیں، ہمیں سمجھا رہے تھے کہ آج کے لڑکی کے باپ کو کیا کرنا ہے. آپ نے کچھ نہیں پوچھا حضرت فاطمہ سے کہ کیا بات ہے، کہانی سنو، خاموش ہو گئے. آپ کے ساتھ سہل بن سعد آئے ہوئے تھے. آپ نے سہل بن سعد کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو علی کہاں ہے. اور وہ باہر گئے تو دیکھا مسجد نبوی کا سین مٹی والا تھا. حضرت علی سوئے ہوئے تھے، قمیص والی جگہ پر بھی چادر پہنی ہوئی تھی تو اوپر سے چادر ہٹی ہوئی تھی. حضرت سہل نے آ کر بتایا یا رسول اللہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مزید نہیں سنا، آپ خود چل کر داماد کے پاس پہنچ گئے. یہ نہیں کہا بیٹی کو چل میرے ساتھ، بس اب گھر چلتے ہیں، اب فیصلے ہوں گے، اب پنچایتیں ہوں گی، اب آئے گا اس کا باپ لینے کے لیے، ہم پھر لڑکی دیں گے. ہم ایسے نہیں دیتے. ایشو نہیں بنانا لڑکی کے باپ نے. وہ کیا کیا اس نے؟ گھر بسانا جو ہوا. بیٹی کی باتیں سن کر دکھ ہوتا ہے، لیکن گھر بسانا جو ہوا، لڑکی کا باپ سیدھا دولہا کے پاس آ گیا. آگے حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے تو داماد ہیں، تو آپ کی بیٹی کو تکلیف پہنچا کر آئے ہوئے ہیں. آپ نے آ کر یہ نہیں کہا او علی کیوں میری بیٹی کو تکلیف پہنچایا ہے، میری لخت جگر جنت کی عورتوں کی سردار، بلا شبہ ویسی عظیم خاتون ہے. آپ نے ہمیں زندگی سمجھانی تھی. آپ اے وہ داماد جس کی وجہ سے بیٹی کو رنجش پہنچی ہے. لڑکی کے باپ نے کیا کیا ہے؟ آ کر حضرت علی کے جسم پر جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگ گئے. اس شوہر سے پیار کر رہے ہیں جو شوہر ان کی بیٹی کو کچھ رنجش بھی پہنچایا ہے. حضرت علی کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب. عربی گرامر کے لحاظ سے، عربی محاورے کے لحاظ سے ترجمہ یہ ہے میرے پیارے علی اٹھو تو صحیح. آپ نے حضرت علی کا نام نہیں لیا کہ قم یا علی، علی اٹھ. کیوں کیا ہے؟ نام نہیں لیا، چونکہ نام میں اتنی عزت نہیں ہے جتنا ٹائٹل میں ہے. آپ کسی کو کہیں جی خالد صاحب، آپ اس کو کہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اس کو کہیں پروفیسر صاحب، آپ اس کو کہیں حضرت صاحب، ابا جی، فرق ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سسر ہونے کے بتایا کہ داماد کے پاس خود چل کر گیا ہوں، داماد کو عزت دی ہے، پیار سے پکارا ہے میرے پیارے علی، میرے پیارے اٹھو تو صحیح. حضرت علی اٹھے تو آگے اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور پیار سے بول رہے ہیں اور جسم سے مٹی صاف کر رہے ہیں. یہ بتایا کہ سسر ایشو نہ بنائے، خود داماد کے پاس چلا جائے کہ تم میرے بیٹے ہو، تم کون سے الگ ہو ہم سے؟ بیٹا کوئی بات نہیں. پھر آپ نے داماد سے بھی نہیں پوچھا ہاں کیا ہوا ہے، میری بیٹی نے کیا کہا یا تو نے کیا کہا، نہیں. دونوں کو حضرت علی کو ساتھ لیا، داماد کو، گھر آ گئے. حضرت فاطمہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھوا کے صلح کروا دی اور گھر آ گئے. یہ بتایا لڑکی کے باپ کو چاہیے کہ اگر اس کو پتہ چل بھی گیا کہ میاں بیوی میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، ایشو نہ بنائے، اس کو کوئی بڑا معاملہ نہ بنا لے. لڑکی کو ساتھ لیا اور گھر چلا گیا کہ اب تو فیصلے ہوں گے. وہیں مٹی ڈالے، وہیں معاملے کو سلجھائے، وہیں داماد کو پیار دے، وہ ان کا بیٹا ہے. اگر سسر یہ کر لے تو سمجھو گھر آباد ہو گیا. شوہر یہ کر لے کہ غصے کے وقت برداشت کر جائے، کمرہ چھوڑ دے، صحن چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے، سمجھو گھر آباد ہو گیا. یہ میں نے آپ کو گھر آباد کرنے کا نبوی نسخہ بتایا ہے. اس نسخے پر ہم چلتے رہیں گے، انشاءاللہ دیکھنا گھر آباد ہوتے رہیں گے.
تو یہ شوہر کے ذمہ ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہے، اس کی رنجش کو برداشت کرے، اس کے غصے کو پی جائے، کنٹرول کرے۔ پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کو گھر بسانے کے اصول بتا رہا ہوں حدیثوں کی روشنی میں، بعض دفعہ شوہر کو اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قربان جاؤں یا رسول اللہ، کیا زندگی سکھائی، آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مسلمان شوہر اپنی مسلمان بیوی سے رنجش نہ رکھے۔ رنجش تو ہوتی ہے کہ کبھی اس میں ایسی بات ہوتی ہے جو پسند نہیں، آپ نے مسئلہ حل فرما دیا، آپ نے فرمایا ان کرہ منہا خلقا خلقا رضی منہا آخرا، عربی پر بھی قربان، خلقا خلقا دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شوہر کو اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے، خلقا کوئی عادت ناپسند ہے، دیکھو تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت پسند بھی تو ہوگی، اگر بالفرض تم اس بیوی کو چھوڑ دیتے ہو، دوسری شادی کر کے لے کر آتے ہو، کیا اس میں کوئی عادت ایسی نہیں ہوگی جو تمہیں ناپسند ہو؟ اس میں پھر کوئی اور ہوگی؟ جتنی عورتیں دنیا کی اکٹھی کر کے لا لو تو آخر اسی زمانے کی عورتیں ہوں گی، ایک عادت اگر اس بیوی میں اچھی نہیں تھی تو اس میں کوئی دوسری عادت اچھی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخرا، اگر شوہر کو بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو اس کی اس عادت پر غور کر لے جو اس کو پسند ہے، اس لیے کہ اگر دوسری بیوی لائے گا اس کی کوئی عادت تجھے پسند ہوگی تو کوئی ناپسند بھی ہوگی، تو اس سے بہتر نہیں اسی کے ساتھ گزارا کر لے۔ دوسرا آپ نے فرمایا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخرا، اگر تمہیں اپنی بیوی کے جسم کے لحاظ سے کوئی چیز بناوٹ کے لحاظ سے ناپسند ہے، اس کا رنگ، اس کا قد، اس کے بال، اس کی کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے تو اس میں کوئی اور ایسی چیز ہوگی جو تمہیں پسند بھی ہوگی۔ اگر تم کوئی اور عورت لے کر آؤ گے، اگر اس میں ایک چیز تمہیں پسند ہوگی تو اس کی کوئی دوسری چیز تمہیں ناپسند بھی ہوگی۔ لہٰذا شوہر کیا کرے، کبھی دل میں آ بھی جائے بیوی کے بارے میں، میری اس بیوی کی تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ بناوٹ اچھی نہیں، کوئی بات نہیں، عورت ذات ہے، میں کون سا کامل و مکمل ہوں، یوسف ہوں، میرے اندر بھی تو کمیاں ہیں، آخر وہ بھی تو میرے ساتھ چل رہی ہے، اس نے تو مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو مجھے پسند نہیں ہے میں جا رہی ہوں، وہ میری باتیں سہ جاتی ہے، مجھے بھی سہ جانا چاہیے، میرے پاس صرف شوہر ہونے کا ہتھیار ہے اس لیے، تو لہٰذا شوہر کو حکم ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ چلتا رہے، کمی کوتاہیوں کو دیکھ کر بھی کوئی بات نہیں، جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو کر چلتا رہے گا، حدیث آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، ترمذی کی حدیث ہے، لوگوں تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا وہ محمد مصطفیٰ، آقا مجتبی، شاہ دو جہاں، سرور کونین، حبیب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں، آپ کی نگاہوں میں بہترین انسان ہے۔ جو بیوی کے ساتھ بہترین ہے وہ آقا کی نظروں میں بھی بہترین ہے، جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی نظروں میں بھی اچھا ہے، جو بیوی کے ساتھ خوش اخلاق ہے وہ حضور کی نظروں میں بھی اعلیٰ انسان ہے۔ جب یہ روز محشر آئے گا اللہ کے نبی دیکھیں گے کہ یہ بیوی کے ساتھ اچھا تھا تو میرے لیے بھی اچھا ہے، اللہ کے نبی اس کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ لہذا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم سب بیسیوں شوہر بیٹھے ہیں، ہم نے بیویوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم قیامت والے دن اللہ کے نبی کی نظروں میں جچ چکے ہوں گے۔